معزز محتشم سامعین ناظرین السلام علیکم۔ یہ ایک ایسے امریکی ڈاکٹر کی کہانی ہے جو دہریہ تھا، لیکن ایک دن کی بچی یعنی نیو بورن بیبی نے اسے کس طرح مسلمان ہونے پر مجبور کر دیا۔ اس ویڈیو میں ہم یہی سچی اور ایمان فروز سٹوری آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں، لہٰذا اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں محمد اسلام اور آپ دیکھ رہے ہیں مدینہ 360 یوٹیوب چینل۔ عزیز محترم، آج اس ویڈیو میں ہم جس ڈاکٹر کی سٹوری آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں وہ امریکی ڈاکٹر ہیں جن کا نام ڈاکٹر لارنس برون ہے۔ عزیز محترم، ڈاکٹر لارنس برون دہریہ تھے۔ دہریہ ان لوگوں کو کہتے ہیں جو کسی بھی مذہب میں یقین نہیں رکھتے، اور ان کا یہ عقیدہ عام پایا جاتا ہے کہ یہ جو کائنات کا نظام ہے، سورج کا طلوع اور غروب ہونا، انسان کا مرنا جینا، یہ جو نظام ہستی ہے، کائنات کا نظام ہے، اسے کوئی بھی ہستی نہیں چلا رہی۔ ان کا خدا میں کوئی یقین ہی نہیں ہوتا۔ ان عقائد پہ جو یقین رکھتا ہے ان لوگوں کو دہریہ کہتے ہیں۔ تو یہی بات ہے، ڈاکٹر لارنس برون بھی یہی عقیدے رکھتے تھے کہ یہ کائنات خود بخود چل رہی ہے، اسی لیے انہیں دہریہ کہا جاتا تھا۔ عزیز محترم، ڈاکٹر لارنس برون کسی دہریہ خاندان میں پیدا نہیں ہوئے، بلکہ ان کی آنکھ ایک عیسائی خاندان میں ہوئی جو جدی پشتی عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والدین بھی عیسائی تھے، ان کے دادا دادی بھی عیسائی تھے، لیکن خاندان کا جدی پشتی عیسائی ہونے کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ یہ عیسائی مذہب کیا کسی بھی مذہب میں کوئی بھی یقین نہ رکھتے تھے، لیکن عزیز محترم ان کی زندگی میں دو واقعات ایسے پیش آئے جن کی وجہ سے انہیں مسلمان ہونا پڑا۔ یہ میں یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت سے نوازا اور انہیں کلمہ کی دولت نصیب کی۔ ان واقعات کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے میں ان کا تھوڑا سا تعارف آپ سے کرانا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر لارنس برون دہریہ ہونے کے باوجود ایک علمی شخصیت تھے۔ انہوں نے دنیا کے بہترین 2 یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی، کارنل یونیورسٹی اور برون یونیورسٹی سے انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے دنیا کی بہترین میڈیکل ہاسپٹل جارج واشنگٹن میڈیکل یونیورسٹی میں ایز اے ڈائریکٹر کام کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایئر فورس میں بھی رہے، اور اس کے ایئر فورس کے علاوہ اور بھی بہت سی میڈیکل فیلڈ میں یہ ایز اے ڈائریکٹر انہوں نے کام کیا۔ سن 1990 کی جنوری کے مہینے میں ان کے ہاں جارج واشنگٹن میڈیکل یونیورسٹی میں ایک بچی کا جنم ہوا، لیکن اس کا جنم نرم بچوں ہی کی طرح ہوا۔ جب جارج واشنگٹن نے اپنی بچی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ بچی اپنے پاؤں پر یعنی ٹانگوں پر کھڑی ہو کر اپنے باپ سے آ کر لپٹ گئی۔ یہ میڈیکل دیکھ کر بہت حیران تھی، یہ قدرت خدا کو دیکھ کر بہت حیران تھے کہ اس طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک دن کی بچی جو اپنی ٹانگوں پر کھڑی ہے یہ ناممکن ہے۔ لیکن اس بچی کا نام کرسٹینا رکھا گیا، تو میڈیکل سائنس نے اسے میڈیکل کا ہی کرشمہ قرار دیتے ہوئے اسے مشکل سی ٹرم میں چینج کیا اور کرسٹینا سینڈر کا نام دے دیا۔ لیکن اس کے بعد ایک واقعہ تقریباً 10 مہینوں کے بعد ڈاکٹر لارنس برون کے ساتھ پیش آیا۔ ان کے ہاں ایک دوسری بچی کا بھی جنم ہوا جس کا نام ہینا رکھا گیا، لیکن وہ ظاہری دل کی مریضہ دکھائی دے رہی تھی، کیونکہ جب یہ بچی پیدا ہوئی تو یہ سر سے لے کر پاؤں تک نیلی پیدا ہوئی۔ ظاہری یہ معلوم ہو رہا تھا کہ اس بچی کا خون میں جو آکسیجن ہے وہ جذب نہیں ہو رہی۔ جب اس کا ایکسرے کیا گیا تو معلوم ہوا کہ بچی کا دل کی جو مرکزی لائن ہے، مرکزی رگ ہے، وہ بلاک ہے، جس کی وجہ سے بچی کا جو خون ہے وہ جسم تک نہیں پہنچ رہا۔ تو بچی کو فوراً آپریشن تھیٹر میں منتقل کر دیا گیا۔ ڈاکٹر لارنس برون خود جانتے تھے، یہ میڈیکل ڈائریکٹر بھی تھے، یہ جانتے تھے کہ بچی کا اوپن ہارٹ سرجری کی جائے گی، اس کی مرکزی جو رگ ہے اسے کاٹ کر عارضی رگ اس کے ساتھ جوڑی جائے گی۔ اگر اس آپریشن میں یہ بچی بچ بھی گئی تو کچھ مہینوں میں، چند مہینوں میں یہ اللہ کو پیاری ہو جائے گی، لیکن اگر دوبارہ اس کا آپریشن کیا جائے گا تقریباً 2 سال کے بعد اس آپریشن میں بھی یہ کامیاب ہوگی، بچ گئی، تو تقریباً 7-8 سال میں یہ اپنے رب حقیقی سے جا کر مل جائے گی۔
یہ ڈاکٹر لانس برون اپنی دوسری بچی اینا کے مستقبل سے واقف تھے اور یہ جانتے تھے کہ میری بچی کے ساتھ آخر ہونے والا کیا ہے۔ نیو یارک سٹی کے بہترین ہارٹ سرجن کو بلایا گیا، بچی کو آپریشن تھیٹر میں منتقل کر دیا گیا۔ ڈاکٹر اور آپریشن تھیٹر کی ٹیم بچی کا آپریشن کرنے کی تیاری میں مشغول ہو گئے۔ باپ تو باپ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر لانس برون پریشانی کے عالم میں ٹہلتے ٹہلتے کھڑکی تک پہنچ گئے اور کھڑکی کے ساتھ ہی ہاسپٹل کے یعنی انتظامیہ نے لوحقین کے لیے کمرہ بنوایا ہوا تھا جہاں لوگ اپنے اپنے عقائد کے مطابق دعا کیا کرتے تھے۔ ڈاکٹر لانس برون نے جب وہ کمرہ دیکھا تو پہلی مرتبہ وہ اس کمرے میں داخل ہو گئے۔ گھٹنوں کے بل گر گرا کر معافی اور منتوں کی شکل میں یہ کہنے لگے، اے خدا اگر تو ہے تو میری مدد فرما، مجھے تیری یہ کرم نوازی کی ضرورت ہے، مجھ پر رحم فرما، میری بچی کو بچا لے۔ تو عزیزان محترم ڈاکٹر لانس برون خود کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ دوا مانگنے کا سلسلہ تقریباً 15 منٹ چلتا رہا اور اس دوا میں انہوں نے کہا کہ اگر میری بچی اس آپریشن میں بچ گئی تو میں اس مذہب کو قبول کر لوں گا جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے۔ عزیزان محترم ڈاکٹر لانس برون نے تقریباً 15 منٹ دوا کی اور دوا کرنے کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ میں جاؤں آپریشن تھیٹر میں کہ بچی کا کیا حال ہے۔ جب وہ آپریشن تھیٹر میں پہنچے تو حیران رہ گئے۔ ڈاکٹر جو سرجن ہارٹ سرجن تھا وہ بھی ایک گونے کے ساتھ لگ کر پریشان تھا اور آپریشن تھیٹر کی جو آپریشن کی ٹیم تھی وہ بھی حیران و پریشان تھی کہ یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے۔ جب ڈاکٹر لانس برون نے بستر پہ دیکھا تو ان کی بچی نیلی آنکھوں کے ساتھ نیلی آنکھوں کے ساتھ کبھی دائیں دیکھ رہی تھی کبھی بائیں دیکھ رہی تھی۔ وہ بچی ظاہراً ٹھیک صحت مند محسوس ہو رہی تھی۔ جب اس بچی کا دوسری مرتبہ ایکسرا کیا گیا تو وہ بچی کا ایکسرا بالکل ٹھیک آیا، دل کی جو مرکز لائن تھی وہ اوپن ہو چکی تھی، ان میں کوئی رکاوٹ باقی نہ رہتی۔ میڈیکل سائنس نے اسے بھی یعنی میڈیکل کرشمہ ہی کہنے کا سوچا، لیکن ڈاکٹر لانس برون جانتے تھے یہ کوئی میڈیکل کرشمہ نہیں، یہ اس رب حقیقی کی قدرت ہے۔ تو اسی طرح محترم جس طرح ڈاکٹر لانس برون اپنے وعدے سے واقف تھے، انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ یا اللہ اگر میری بچی بچ گئی تو میں اس مذہب کو قبول کر لوں گا جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہے۔ انہوں نے عیسائیت کا بھی مطالعہ کیا، یہودیت کا بھی مطالعہ کیا، پاپ ربائی کا بھی مطالعہ کیا، انڈیا اور تبت بھی گئے اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے مختلف مذاہب کی تعلیم حاصل کی، لیکن کوئی بھی مذہبوں کا دل نہ چھو سکا۔ آخرکار ایک دن وہ راستے میں جا رہے تھے، راستے ہی میں انہیں ایک مسجد نظر آئی، اس مسجد میں گئے اور مسجد میں جاتے ہی ان کے دل میں ایک چراغ اٹھا اور مسجد کی دیوار پہ چون کو واپس آ گئے۔ بازار سے قرآن مجید کا انگریزی ترجمہ خریدا اور ترجمے کے ساتھ ساتھ تورات اور انجیل کا بھی مطالعہ کرتے رہے۔ جب انہوں نے تورات انجیل کا مطالعہ قرآن مجید کے ساتھ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ بھی کیا تو ان پر روشن ہو گیا کہ وہ مذہب جسے وہ 4 سال سے تلاش کر رہے ہیں وہ کوئی اور مذہب نہیں بلکہ دین اسلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان کی دولت سے مستفیض کیا۔ آج وہ مسلمان ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں اور عزیزان محترم وہ ایک بہت بڑے اسکالر ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا اور ہمارے مدینہ 360 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور اسی طرح کہ اگر آپ اور بھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا مدینہ 360 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو بھی ہٹ کرنا مت بھولیے۔ See you in the next video tutorial. اللہ حافظ۔